السلام علیکم۔ میرا نام پلواشہ ہے۔ ہماری برادری کے رواج کے مطابق خاندان کے بچوں کی شادی خاندان میں ہی ہوتی تھی، اور اگر کسی گھر میں لڑکا اور لڑکی دونوں بہن بھائی ہوں تو وہاں وٹے سٹی کی رسم بھی شامل ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں بچے کی پیدائش کے بعد ہی اور کبھی کبھی بچہ پیدائش سے قبل ہی رشتہ مانگ لیا جاتا کہ اگر لڑکا ہوا تو ہمارا داماد بنے گا اور لڑکی ہوئی تو فلاں بچے سے منسوب ہوگی۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کا مطلب ساری برادری سے ٹکر لینا، بغاوت کرنا اور ان سے علیحدہ ہو جانا تھا، جبکہ مردوں کے لیے خاندان سے باہر دوسری شادی کرنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ ان کے بقول اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت تو ہے، وہ 4 کر سکتے ہیں، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی رواج کے مطابق میری شادی بھی وٹے سٹے کے تحت ایک کزن سے طے کر دی گئی۔ نسل در نسل چلنے والے اس رواج کی بھینٹ چڑھنے والے اکثر چھوٹے شہر میں رہنے والے اکثر جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کے ساتھ ہی میرا نکاح بھابھی کے بھائی سے کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی کافی زمینیں تھیں، دولت اور جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہاں، اگر کمی تھی تو تعلیم کی۔ پورا گھرانہ ان پڑھ تھا، مگر اس کے باوجود بزرگوں کے فیصلے کے آگے ہمیں سر تسلیم اقام کرنا ہی تھا۔ رخصتی کے لیے 4-5 سال کا وقت لیا۔ دوسری جانب میری نند سے میرے بڑے بھائی کی شادی کروا کر رخصتی کروا دی گئی۔ ہم سب اس رواج میں اس سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ کوئی بڑے بزرگوں کے فیصلے کو نہ ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بھائی اور بھابھی بھی خوش تھے۔ بھابھی نے امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خاندان میں ہلچل مچ گئی، رشتہ مانگنے والے خوش آمدوں میں جت گئے۔ بھابھی کے خوب ناز اٹھائے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اسی آس میں تھا کہ ان کے بچوں کا رشتہ طے ہو جائے۔ 9 مہینے کیسے گزرے معلوم ہی نہیں ہوا۔ بھابھی نے میرے بھتیجے کو جنم دیا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ اس کی عمر اس وقت کوئی نہ تھی، اس لیے اس کا رشتہ روک لیا گیا۔ چند مہینے بعد ہمارے خاندان میں 2 رشتہ داروں شیمبر ہونا اور گل بکئی کے یہاں 2 بچیوں نے جنم لیا، اور دونوں ہی چاہتی تھی کہ میرے بچے کا رشتہ ان کے گھر ہو۔ بڑے بزرگوں نے شنہرونا کی بچی کے حق میں فیصلہ سنایا، کیونکہ شنہرونا چند دن پہلے بیوہ ہو گئی تھی اور اس کی خوشی کی اس کی بچی سے ہی وابستہ تھی، تو گل بکئی اور اس کے گھر والے جان بھول کر کباب ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اب کوئی بچہ گل بکئی کی بچی سے چھوٹا یا بڑا نہیں تھا۔ جانے کب کسی اور کے ہاں بچہ ہوگا تو کیا حالات ہوں گے۔ ان کے اندیشوں سے گھیری گل بکئی نے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ اپنے مقصد کے لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ خاندان میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو وہ کسی نہ کسی بہانے میرے بھائی کو شنہرونا کے پاس بھیج دیتی۔ کبھی کھانے کا پوچھے کہ تمہاری سندن بھوکی ہے، اخلاقاً پوچھ تو لو، تو کبھی شرونا کی بچی رو رہی ہے، تم ذرا باہر گھما لاؤ، آخر تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ بھائی اپنی سادگی میں اس کی بات مان لیتے۔ ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، یہی حال شہرونا کا بھی تھا۔ بھائی چلے جاتے، ادھر گل بکئی بھابھی کے سامنے ساری صورتحال کو ایسے پیش کرتی کہ بھائی ذرا سنبھال کے رکھو اپنے شوہر کو۔ ویسے ہی ہمارے یہاں مرد رشاری کرنا برا نہیں سمجھتے، وہ مثالیں دیتی اور ان کی مثالوں میں بہت کچھ چھپا ہوتا۔ ان کی ایک سہیلی ہے جس کے ساتھ بہت برا ہوا، اس کی سہیلی بیوہ ہو گئی۔ وہ اور اس کا شوہر اکثر اس سے ملنے جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے ایسا جادو کیا کہ اس کا شوہر ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ بیوہ شادی کر کے مزے سے جی رہی ہے، اب وہ کڑتی رہتی ہے۔ ویسے تمہارے شوہر بھی مزاج کے بہت نرم ہیں، شنہرونا پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا۔ پھر انہیں بھائی اور شنہرونا کو پاس کھڑے بات کرتے دکھائی دی اور اشارہ کرتی۔ بھابھی بھی گل بکئی کی باتوں کا شکار ہو گئی۔ انہیں اپنی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں پر یقین ہونے لگا۔ ان کے دل میں فکر کی چنگاری دبکنے لگی۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر وہ کہتی کہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو رشتہ طے کر چکے ہیں اپنے بچوں کا، اب وہ اس شادی نہیں کر سکتے۔ جس پر گل بکئی انہیں کہتی کہ ابھی شادی ہوئی نہیں، بچوں کی صرف بات ہوئی ہے، رشتہ تو ختم ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دونوں اپنا رشتہ بنا لیں، تم یہ رشتہ ختم کر دو اور شنہرونا سے تعلق ختم کر دو۔ میرے بھائی پر شنہرونا کے عشق کا جھوٹا الزام لگا دیا گیا، جس پر بھابھی کو یقین ہو گیا تھا کہ گل بکئی نے اس ترکیب سے بھابھی کے دل میں شک ڈالا کہ دھیرے دھیرے سے یہ شک ان کے اندر لاوے کی طرح پکنے لگا۔ بھابھی ہر وقت چڑچڑی رہنے لگی۔ ہم سمجھتے رہے کہ شاید کمزوری اور بچے کی رات بھر جگانے کی وجہ سے ہے، مگر ان کے دل و دماغ میں شک پوری طرح جگہ بنا چکا تھا۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر ان حالات کو سلجھانے سے قاصر تھی۔
گھر کے اس خراب ماحول اور روز روز کی لڑائی جھگڑوں کے باعث بھائی کے کاروبار پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ گھر کے معاشی حالات بھی خراب ہونے لگے۔ بھابھی کی شک کے ناگ نے ایک بار پھر سر اٹھایا۔ وہ سمجھنے لگی کہ بھائی سارے پیسے شنہرونا کو دے آتے ہیں۔ بھائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی کہ شنہرونا کی بچی کی جگہ کل گل بکئی کی بیٹی ہمارے بچے کا رشتہ ہونا چاہیے، اور اب شنہرونا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کہیں ملیں گے بھی تو بات نہیں کریں گے۔ بھائی بھی کاروباری گھاٹی کی وجہ سے پریشان تھے۔ بھابھی کے بار بار شک نے انہیں غصے سے پاگل کر دیا، اور اسی غصے میں ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ بات بڑھتی ہی چلی گئی۔ بھابھی میکے جا کر بیٹھ کر ایک دن بھابھی نے میرے بھتیجے کو دودھ میں زہریلا پلا کر خود بھی پی لیا۔ ان کی موت کی اطلاع کہ بھابھی نے خودکشی کر لی تھی، ساتھ ہی میں میرے بھائی کے لیے ایک خط میں پیغام چھوڑا کہ آپ کی اب ساری مشکلات ختم کر رہی ہوں، آپ شنہرونا سے آسانی سے شادی کر سکتے ہیں۔ نہ اب ہمارا بچہ ہے اور نہ ہی میں، آپ بھی آزاد ہیں اور شنہرونا بھی۔ اس کی بیٹی کو ہی باپ کا پیار تھا، لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فرسٹریشن اور غصہ ان کی جان لے گیا تھا۔ کئی مہینے اسی پریشانی میں گزر گئے۔ بھائی کا غم سب کو دکھ رہا تھا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بھائی میری وجہ سے پریشان رہنے لگے تھے۔ اب وہ بس یہی سوچتے کہ میرا کیا ہوگا، ان کا سالہ یعنی میرا شوہر اسلم خان مجھے اپنائے گا، کیا میرے سسرال والے مجھے قبول کریں گے؟ بھائی نے فیصلہ بزرگوں کے سپرد کر دیا۔ بزرگوں نے اسلم خان کے گھر والوں سے بات کی تو وہ اس شادی پر رضامند نہیں تھے۔ اسلم خان مجھے ہر صورت پانا چاہتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے میری چاہت کا اقرار کیا اور یہاں تک کہا کہ مجھے ضرورت پڑنے پر علیحدہ گھر میں رکھے گا۔ میرے میکے والوں نے اس کی بات کو مانتے ہوئے میری رخصتی کر دی۔ میں بھی اللہ کا نام لے کر اس گھر میں آ گئی تھی۔ جانتی تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پہلے دلی اسلم خان نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی جب مجھے ایک سٹور میں پھینک دیا گیا کہ اب تم ساری زندگی میری غلامی کرو گی اور میں دوسری شادی کر کے چین کی زندگی گزاروں گا، تبھی میرا انتقام پورا ہوگا۔ تمہیں کبھی بھی بیوی کا کوئی حق نہیں ملے گا۔ میں تمہارے بھائی کو ایسے ہی تڑپنا دیکھنا چاہتی ہوں جیسے تم لوگوں نے میری بہن کو تڑپایا تھا۔ جب جب تم روگی مجھے سکون ملے گا، اور میں سوچتی رہ گی کہ اس سارے قصے میں قصوروار میں تھی۔ کیا عورت ہونا ہی میرا سب سے بڑا جرم ہے؟ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ سارا دن ان کی خدمت میں جتی رہتی کہ شاید ان کے دل میں میری ہمدردی اور محبت سے جگہ بن جائے اور وہ لوگ مجھے دل سے قبول کر لیں۔ مگر عزت نام کی تو کوئی چیز دور کی بات، کوئی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک قید با مشقت کاٹنے والی مجرم کی سی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی کم ہی ملتا، جبکہ اکثر بھوکے پیٹ سونا پڑتا۔ کسی چھوٹی سی غلطی کی سزا پر اکثر مار پیٹ ہوتی۔ پٹ پٹ کر میرا جسم بھی عادی ہو چلا، اس پر نیل پڑتے اور چوٹیں دیکھنے کے باوجود بخار نہ ہوتا۔ میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی نہ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی سوائے دکھی ہونے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گھر والوں کو میرے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ مجھے ان سے ملنے کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ایک دن اچانک بھائی میرے گھر آئے تو میرے پھٹے ہوئے ہونٹ، جگہ جگہ سے سوجا ہوا چہرہ اور اس پر پڑے نیل اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے، انہیں میرے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا گئے۔ میری حالت دیکھ کر وہ افسردہ ہو گئے، جبکہ مجھے ان کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی۔ وہ بیمار لگ رہے تھے۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائی نے پنچایت کے سامنے ایک بار پھر ساری بات رکھ دی اور مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں انہیں اور وہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان سارے حالات کے سبب بابا کا ٹینشن سے برین ہیمریج ہو گیا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس رسم و رواج کی دلدل میں دھسے رہنے کے لیے چھوڑ گئے، جبکہ اماں دل کی مریضہ بن گئیں۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ اماں بھی ہمیں اس الجھن سے نکالے بغیر عدم سدھار گئیں۔ بھائی کو کراچی شہر میں اچھی نوکری مل گئی، میں بھی ان کے ساتھ کراچی آ گئی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی دوسرے کا سہارا ہیں۔ ساری برادری تو ہے مگر ہم تنہا ہیں، وہی برادری جس کی جہلانہ رسم کی وجہ سے ہماری زندگیاں جہنم بن گئی۔ جانے کب تک رسم و روایت کے نام پر ہوا کی بیٹیاں اسی اذیت کے دلدل میں زندگیاں برباد کرتی رہیں گی۔